اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری اس ویڈیو کے مخاطب ہمارے پارلیمانی نمائندگان ہیں، سینیٹرز، قومی اسمبلی کے ممبران اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ الدین النصیحہ قالوا لمن قال للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین، کہ دین تو نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ پوچھا گیا کس کے لیے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے۔ اسی جذبہ خیر خواہی کے نتیجے میں اور اسی جذبہ خیر خواہی کے تحت نصیحت کے عنوان سے میں اپنے پارلیمانی نمائندگان سے مخاطب ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ میری ان معروضات کو جو 2 4 منٹ 5 منٹ 6 منٹ ہوں گی غور سے سنیں اور اس سے گزر نہ جائیں بلکہ اس پر تھوڑی توجہ دیں۔ گزشتہ 20 سال میں 2 دہائیوں میں پاکستان کے حالات میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی اور یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے مغرب نے جو ایجنڈا سیٹ کیا تھا اس پر بہت تیزی سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اس کے لیے مغرب نے، مغربی قوتوں نے، مغربی NGOs نے فنڈ لے کر اور باقاعدہ اس پر سرمایہ کاری کر کے ایک دور رس اور طویل المیعاد ایجنڈا ترتیب دیا تھا، اور اس ایجنڈے کے نتیجے میں پاکستان کے اندر پے در پے اور بہت تیزی سے ایسی قانون سازی سامنے لائی جا رہی ہے جو کہ اسلام سے، قرآن و سنت سے، اسلامی تہذیب سے، ہمارے خاندانی نظام سے، ہماری تہذیب اور ثقافت سے متصادم ہے، اور ہمیں اس پٹڑی پر چڑھایا جا رہا ہے جو کہ ہماری پٹڑی نہیں ہے اور جس پر چل کر خود مغربی معاشرہ آج فساد کا شکار ہے۔ اگر آپ غور کریں تو FATF کے قوانین، وقف املاک سے متعلق قانون، گھریلو تشدد کے وہ قوانین جو صوبائی اسمبلیوں نے پیش کیے اور جو وفاق میں اس وقت چل رہا ہے، اور اقلیتوں کے حوالے سے جو قوانین ہیں، اور اس سے پہلے نکاح کے حوالے سے جو عمر کا قانون تھا، یہ سارے کے سارے قوانین اسی ایجنڈے کا ہمیں حصہ نظر آتے ہیں اور بدقسمتی سے بڑی تیزی کے ساتھ ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مزاحمت موجود نہیں، اور مرغ بسمل کی طرح، ایک کٹی ہوئی لاش کی طرح ہماری پارلیمنٹ وہ موجود ہے، اور اس کے سامنے جو بھی بل آتا ہے اس میں بغیر کسی پارٹی کے فرق کے وہ ساری کی ساری پارٹیاں ایک طرف ہو جاتی ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ان قوانین کو منظور کر لیا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہمارے پارلیمانی نمائندگان یا تو اس پر غور نہیں کر رہے یا وہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہے یہ قانون سازی، اور اگر غور کر رہے ہیں تو پھر پیچھے وہ کیا عوامل ہیں کہ وہ ان کو بڑی تیزی کے ساتھ ان قوانین کو منظور تو کر رہے ہیں لیکن اس کے نتائج پر غور نہیں کرتے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ سارے کے سارے مذکورہ قوانین یہ قرآن و سنت کی واضح نصوص کے خلاف ہیں، اسلامی تہذیب سے متصادم ہیں، اسلام کے تصور خاندان سے متصادم ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان قوانین کو برداشت کر سکے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو خواتین کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، ہمارے ہاں رسم و رواج کی بنیاد پر جو ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ہاں عورت پر جو ظلم ہو رہا ہے، اسے جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، اسے تعلیم کے مواقع نہیں ہیں اس کے لیے، یا اس پر سسرال میں یا اپنے گھر میں جو قدغنیں اور پابندیاں لگائی گئی ہیں تو ہم اس سے نظر بند کر لیں یا اس سے اپنی نظریں چرا لیں یا اسے نظر انداز کر لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مسائل حل کرنے والے ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان کا تدارک کرنا چاہیے، پاکستان کے اندر خواتین کے لیے ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ ان کو تعلیم کے مواقع بھی ملیں، ان کو اپنی پسند کی شادی کا اختیار بھی ملے، انہیں کاروبار کے مواقع بھی ملیں، انہیں جائیداد میں حصہ بھی ملے، انہیں ایک برابر کی شہری کے حقوق بھی ملے، اور ان پر ظلم اور ستم نہ ہو سکے۔ کوئی بھی باضمیر انسان اور مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ کسی خاتون پر، کسی اقلیتی نمائندے پر یا کسی بھی معاشرے کے مارجنلائز فرد پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی ظلم اور تشدد ہو۔ اس کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا۔
ہم بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے قانون سازی وہ ہونی چاہیے جو اسلام سے ہم آہنگ ہو، پاکستان کے قانون سے اور آئین سے ہم آہنگ ہو، اور اسلامی تعلیمات سے اور اسلام کی تہذیب اور ثقافت سے ہم آہنگ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نازک صورتحال میں ایک پارلیمانی نمائندے کی کیا ذمہ داری؟ ایک پارلیمانی نمائندے کی سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ چوکنا رہے، ہوشیار رہے، اور کسی ایسے عمل کا حصہ نہ بنے جس کے ذریعے اسلام کو، جس کے ذریعے پاکستان کے آئین کو، جس کے ذریعے قرآن اور سنت کو زک پہنچانا یا اس کے کسی واضح تعلیم سے متصادم کوئی قانون سازی کرنا مقصود ہو۔ یاد رکھیے کہ یہ وقت گزر جائے گا، اور میں نے اور آپ نے سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی ذات کے حوالے سے اللہ کو جواب دہی دینی ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی ایسے عمل کا حصہ نہیں بننا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی ایسا قانون پاس ہو جائے جو بغاوت پر مبنی ہو اللہ اور اس کے رسول کے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے ضرور باس پوس کرے گا۔ یہ 4 سال کی، 5 سال کی ممبری، 2 اور 4 5 ٹینیور کی ممبری، اس سے ختم ہو جانا ہے۔ بالآخر اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اس جواب دہی کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جب کھڑے ہوں تو سرخرو ہوں اور یہ کہہ سکیں کہ ہمارے دامن پر کوئی ایسا داغ نہیں ہے۔ ایسی تمام قانون سازی جو اس وقت پارلیمان میں موجود ہے، پاس ہو چکی ہے یا پاس ہونی جا رہی ہے، اس کا ایک آئینی حل یہ ہے کہ ہم ایسی تمام قانون سازی کو ریفر کر دیں اسلامی نظریاتی کونسل کو۔ اسلامی نظریاتی کونسل آئینی ادارہ ہے، اور پاکستان کے آئین میں یہ شق موجود ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہر مسلک کے نمائندے موجود ہیں، قدیم اور جدید ہر علم کے علماء موجود ہیں، قدیم علوم کے علماء بھی موجود ہیں، جدید علوم کے علماء بھی موجود ہیں، اور وہ ایسا بیلنسڈ ادارہ ہے کہ اگر اس کے سامنے یہ قوانین جائیں گے تو یقیناً وہ اس کے لیے کوئی معتدل اور اچھی راہ تلاش کریں گے اور اس کے اندر کوئی اچھی ایمنڈمنٹس کریں گے۔ لہٰذا میری گزارش ہے تمام پارلیمانی نمائندگان سے، تمام سینیٹرز سے، تمام قومی اسمبلی کے ممبران سے، تمام صوبائی اسمبلی کے ممبران سے کہ اس بات پر زور دیں کہ ہر وہ قانون جس کا تعلق قرآن سے ہو، سنت سے ہو، ہماری تہذیب سے ہو، ہمارے معاشرت سے ہو، اس کو ریفر کیا جائے اسلامی نظریاتی کونسل کو، اور اس کی وردی اور اس کی جو قابل قدر رائے ہے اس کو سامنے رکھ کر پھر ایسی قانون سازی کی جائے۔ اگر یہ موجودہ بل گھریلو تشدد والا یہ ریفر کر دیا جائے اسلامی نظریاتی کونسل کو، تو مجھے یقین ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اپنی سفارشات کے نتیجے میں ایک بہتر اور مؤثر بل لانے کی اور سفارشات دینے کی پوزیشن میں ہوگی، اور ہمارا جو اخلاقی فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور ہم اس ملک کو ایسی قانون سازی سے بھی بچا لیں گے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ لہٰذا میں اپنے پارلیمانی نمائندگان کی خدمت میں دست بستہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، شرف سے نوازا ہے، یہ جو مقام آپ کو دیا ہے یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کا احساس کرتے ہوئے، اپنے دین کے ساتھ وفاداری کا احساس کرتے ہوئے، چاہے کسی بھی پارٹی میں ہوں، ان قوانین کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔